اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون اولم کیا نہ یہدی ہدایت ملی للذین وہ لوگ جو یرثون وارث ہوئے الارض زمین من بعد اہلیہ وہاں کے رہنے والے ان کے لو نشاء اگر ہم چاہتے اصبناهم تو ہم ان پر مصیبت ڈالتے بذنوبهم ان کے گناہوں کے سبب ونطبع اور ہم مہر لگاتے ہیں علی پر قلوب ان کے دل فہم سو وہ لا یسمعون نہیں سنتے ہیں کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر اور ہم نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سنتے جیسے پہلوں کو پکڑ لیا تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين تلک یہ القرى بستیاں نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک تم پر من سے انبائها ان کی کچھ خبریں ولقد اور البتہ جاءتهم آئے ان کے پاس رسولهم ان کے رسول بالبینات نشانیاں لے کر فما سو نہ کانوا لیؤمنوا وہ ایمان لاتے بما کیونکہ کذبوا انہوں نے انکار کیا جھٹلایا من قبل اس سے پہلے کذالک اسی طرح یطبع مہر لگاتا ہے اللہ حلا پر قلوب دل جمع الکافرین کافر جمع یہ بستیاں ہیں کہ سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے کچھ حالات اور بے شک ان کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے رسول نشانیاں لے کر پھر ہرگز نہ ہوا کہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے یوں مہر کر دیتا ہے اللہ کافروں کے دل پر یعنی جس چیز کا ایک دفعہ انکار کر بیٹھے پھر کتنے ہی نشان دیکھے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ممکن نہیں کہ اس کا اقرار کر لیں جب تک حق تعالیٰ کے مقابلے میں کسی قوم کی ضد اور ہٹ درمی اس درجے تک پہنچ جاتی ہے تب عادتاً اصلاح حال و قبول حق کا امکان باقی نہیں رہتا یہی صورت دلوں پر مہر لگ جانے کی ہوتی ہے یہاں واضح فرمایا کہ اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر لگا دینے کا کیا مطلب ہے تنبیہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 103 سے معلوم ہو گیا کہ جو انبیاء علیہ السلام قوم نوح عاد ثمود قوم لوط اہل مدین کی بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے وہ سب بینات واضح نشان دے کر بھیجے گئے پس ہود علیہ السلام کی قوم کا یہ کہنا یہود ما جئتنا ببینۃ سورۃ نمبر 11 سورۃ ہود آیت نمبر 53 محض طعنت و عناد کی راہ سے تھا وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین اور ما وجدنا ہم نے نہ پایا لأکثرهم ان کے اکثر میں من عہد کا پاس وإن اور در حقیقت وجدنا ہم نے پایا اکثرهم ان میں اکثر لفاسقین نافرمان بدکردار اور نہ پایا ان کے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کا نبا اور اکثر ان میں پائے نافرمان عہد سے ممکن ہے عام عہود مراد ہوں یا خاص عہد الستو کا ارادہ کیا گیا ہو یا وہ عہد جو مصائب و سختیوں کے وقت کرتے تھے کہ فلاں سختی اٹھا لی جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے جیسے فرعونیوں
نے کہا تھا لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ آیت نمبر 134 فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون۔ آیت نمبر 135 سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 134 135۔ ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعد ان کے بعد موسیٰ بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الی طرف فرعون و ملئہ اور اس کے سردار، فظلموا تو انہوں نے ظلم انکار کیا، بہا اس کا، فانظر سو تم دیکھو، کیف کیا کانا ہوا، عاقبت انجام المفسدین فساد کرنے والے۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس کفر کیا انہوں نے ان کے مقابلے میں، سو دیکھ کیا انجام ہوا مفسدوں کا، یعنی جن انبیاء کا پہلے ذکر ہوا، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام، ان سب کے بعد تشریف لائے۔ ان پیغمبروں کا ذکر فرمانے کے بعد درمیان میں سنت اللہ بیان فرمائی تھی جو مکذبین کے متعلق جاری رہی ہے، جس کے ضمن میں موجودہ جماعت کفار کو متنبہ فرما دیا گیا۔ اس درمیانی مضمون سے فارغ ہو کر پھر سلسلہ بعثت رسل کی ایک عظیم الشان کڑی کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ مفسد کون ہوگا جو خدا کی سفرا کو جھٹلائے، آیت اللہ کی تکذیب اور حق تلفی کرے، مخلوق خدا سے اپنی پرستش کرائے۔ آگے ضروری واقعات ذکر فرما کر اس انجام کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، وقال اور کہا موسیٰ یا فرعون اے فرعون، انی بے شک میں رسول من سے رب العالمین تمام جہاں، اور کہا موسیٰ نے اے فرعون میں رسول اللہ ہوں پروردگار عالم کا، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، حقیق شیان علی پر ان کے لا اقول میں نہ کہوں علی پر اللہ الا الحق مگر حق، قد جئتکم ببینۃ تحقیق تمہارے پاس لایا ہوں نشانیاں، من سے ربکم تمہارا رب، فارسل پس بھیج دے معی میرے ساتھ بنی اسرائیل، قائم ہو اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے، لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی، سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اکثر مفسرین نے حقیق کے معنی جدید لائق کے لیے اس لیے اللہ کو معنی با لینا پڑا ہے، یعنی میری شان کی یہی لائق ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی ناحق اور غلط بات نہ کہوں۔ بعض نے حقیق کو بمعنی خریش لیا ہے، لیکن مترجم محقق رحمۃ اللہ علیہ نے حقیق کو قائم و ثابت کے معنی میں لیا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بدون ادنیٰ تزلزل اور تذبذب کے پوری مضبوطی و استقلال کے ساتھ اس پر قائم ہوں کہ سچ کے سوا کوئی چیز زبان سے نہ نکالوں، خدا کا پیام بلا کم و کاس تم کو پہنچا دوں اور تمہاری تکذیب و تخویف کی وجہ سے ذرا بھی نہ ڈگمگاؤں۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کئی طرح کی نصیحتیں کی، جیسا کہ دوسری آیات میں مذکور ہے، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، آیت نمبر 18، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، آیت نمبر 19، سورۃ نمبر 79، سورۃ النازعات 18-19، آیت نمبر 18-19۔ مگر ایک بڑی مہم چیز یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو جو انبیاء کرام کی اولاد میں سے تھے اور جنہیں فرعونیوں نے ذلیل جانوروں کی طرح غلام بنا رکھا تھا، مظالم و شدائد سے نجات دلائیں۔ اس موقع پر فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی بنی اسرائیل کو اپنی قید و بگار سے نجات دے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوں اور میرے ساتھ اپنے وطن مالوف ملک شام میں چلے جائیں، کیونکہ ان کی جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عراق سے ہجرت کر کے شام ہی میں قیام فرمایا تھا۔ بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ اب چونکہ یہاں کی قوم قبطیوں نے ان پر طرح طرح کے مظالم کر رکھے ہیں، ضرورت ہے کہ ان کو قبطیوں کی ذلیل غلامی سے آزادی دلا کر آبائی وطن کی طرف واپس کیا جائے۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، قال بولا ان اگر کنتا تو جئت لایا ہے بآية کوئی نشانی، فأت بها تو وہ لے آ، ان اگر کنتا تو ہے من سے الصادقین سچے، بولا اگر تو آیا ہے کوئی نشانی لے کر تو لا اس کو اگر تو سچا ہے۔ فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين، فألقى پس اس نے ڈالا عصاه اپنا عصا، فإذا هي پس وہ اچانک ثعبان اژدہا مبین صریح صاف ڈال دیا اس نے اپنا عصا تو
اسی وقت ہو گیا ازدحام صریح، جس کے ازدحام ہونے میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ازدحام منہ کھول کر فرعون کی طرف لپکا۔ آخر فرعون نے بدحواس ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے اس کے پکڑنے کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگانا تھا کہ پھر عصا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ وَنَزَعَ اور نکالا یدہ اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِیَ پس ناگاہ وہ بَیْضَاءُ نورانی لِلنَّاظِرِينَ ناظرین کے لیے، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو، یعنی ہاتھ گریبان میں ڈال کر اور بغل میں دبا کر نکالا تو لوگوں نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ غیر معمولی طور پر سفید اور چمکدار تھا۔ یہ روشنی اور چمک کسی مرض برس وغیرہ کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلب منور کی روشنی بطریق اعجاز ہاتھ میں سرایت کر جاتی تھی۔